إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. تمام قسموں کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم سامعین گرامی، بزرگوں، دوستوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 3 یا 4 دنوں کے اندر ہم جو ہے ایک نئے عربی اور اسلامی مہینے میں داخل ہونے والے ہیں.
جس مہینے کے اندر ہم داخل ہونے والے ہیں وہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جس کے اندر حجاج حج کے لیے جو ہے اپنے اپنے علاقوں سے مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے، اسی مہینے میں ہم اپنی طرف سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ تو یہ جو آنے والا مہینہ ہے، اس آنے والے مہینے کے ابتدائی 10 دن کی یعنی ایک عشرے کی بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنت نبویہ کے اندر ان ایام کے بارے میں، ان ایام کی فضیلت کو بتایا ہے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر اسی موضوع کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ذی الحجہ کے یہ جو ابتدائی 10 دن ہے، ذی الحجہ کا یہ جو عشرہ ہے، اس عشرے کے فضائل کیا ہیں اور اس عشرے میں ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے۔ آئیے بلا کسی تاخیر و تمہید میں اپنے اس موضوع کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ جو آنے والا مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اور اس کا جو پہلا عشرہ ہے، ابتدائی 10 دن ہے، ان ایام کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کے تعلق سے جو ہے اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ سورہ فجر کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، یہ قسم ہے فجر کی، صبح کے وقت کی، اور ساتھ ہی ساتھ 10 راتوں کی۔ اب یہ جو ولیال عشر ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی یہ ابتدائی 10 دن ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو ولیال عشر ہے، اس سے مراد محرم کے مہینے کے ابتدائی 10 دن ہے۔ تو کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ولیال عشر سے مراد جو ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ اشہر حرم میں ہے، محرم کا مہینہ اشہر حرم میں داخل ہوتا ہے، اور رمضان کا مہینہ چونکہ آخری جو 10 راتیں ہیں وہ اس میں جو ہے ایک مسلمان راتوں کو جاگ کر شب قدر کو پانے کی کوشش کرتا ہے، مسلمان جو ہے اس میں اپنے آپ کو عبادت میں زیادہ مشغول کرتا ہے۔ ایک مسلمان رمضان کے آخری ایام میں، آخری 10 دنوں میں اپنے آپ کو مسجد کی حد تک جو ہے بند کر دیتا ہے، قید کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اعتکاف میں کھڑا کرتا ہے۔ تو یہ 3 اقوال جو ہے اس سلسلے میں ولیال العشر کے تعلق سے مفسرین کے نزدیک بیان کیے جاتے ہیں، لیکن جو سب سے بہترین جو قول ہے وہ یہی ہے کہ ان 10 دنوں سے مراد جو ہے عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں، علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اسی چیز کو نقل کیا ہے کہ ولیال العشر سے مراد جو ہے ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دن ہے۔ تو سب سے پہلی فضیلت ان 10 دنوں کی یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی جو ہے قسم کھائی ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ جو عشرہ ہے، یہ جو 10 دن ہے، یہ ایسے مہینے میں آتا ہے جو حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کتنی ہے؟ 12 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فیصلہ سنا دیا، منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو حرمت والے ہیں، جو بہت زیادہ تقدس اور جو بہت زیادہ مکرم ہے۔ اس کے اندر جو ہے ہمیں کسی طرح کے کوئی گناہ کے کام، کسی طرح کی جو ہے قتل و غارت گیری ہمیں نہیں کرنی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ذالک الدین القیم، اور یہی مضبوط اور ٹھوس دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ تو ان ایام میں اور خصوصاً ان 4 مہینوں میں جو اشہر حرم ہے، ان 4 مہینوں میں جو ہے تم اپنے نفسوں پر ظلم مت کرنا، یعنی قتل و غارت گیری کر کے،
گناہ کا ارتکاب کر کے جو ہے اپنے نفسوں پر ظلم مت کرنا، بلکہ یہ ایام اور یہ مہینے ایسے مکرم مہینے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر انسان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ وہ مہینے ہیں جس کے اندر ایک انسان کو اپنے آپ کو گناہوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر چیز سے جو ہے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے، یہ اس مہینے میں آتے ہیں جو مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اب ہم کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم نقل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الزمان قد استدار علی ہیئتہ، کہ زمانہ جو ہے گھوم کر اپنی اصلیت پر واپس آ گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کو، آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس وقت سے جو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور جس میں سے 4 مہینے جو ہے حرمت والے مہینے ہیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 متوالیات، یہ 3 مہینے جو ہے پے در پے ہے، کنٹینیو ہے، ایک کے بعد ایک ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم۔ ابھی جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں جو ذی القعدہ کا مہینہ ہے، یہ آنے والا جو مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، جس کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہ، اور اس کے بعد آنے والا جو محرم کا مہینہ ہے، جو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے وہ۔ تو 3 مہینے جو ہے یہ حرمت والے ہیں اور یہ مسلسل ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَرَجَبُ مُضَرْ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ وَشَعْبَانَ، اور چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ چوتھا مہینہ مسلسل نہیں ہے، وہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مہینہ آنے والا ہے، جس مہینے سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، اور جو مہینہ آنے والا ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ آئے گا، یہ 3 مہینے کنٹینیوسلی جو ہے یہ کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے ہیں، مکرم اور مقدس مہینے ہیں۔ تو یہ جو ابتدائی 10 دن ذی الحجہ کے ہیں، یہ اس مہینے میں آتے ہیں جو بڑے بابرکت مہینہ ہے، جو مکرم اور مقدس مہینہ ہے۔ لہذا ان ایام کی تقدس کو جو ہے ہمیں پامال نہیں کرنا چاہیے، ان مہینے کے تقدس کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ان 10 دنوں کی فضیلت یہ ہے کہ دنیا کے سب سے بہترین ایام ہیں، یعنی کہ ایک سال میں 360 دن ہوتے ہیں۔ عربی مہینے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو لگ بھگ ایک سال کے جو ہے 360 دن ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سال ہے، اس سال کے سب سے بہترین دن جو ہے یہ 10 دن ہے، ذی الحجہ کے 10 دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح احب الى اللہ فیہن من هذه الايام، یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی دوسرے ایام ایسے نہیں ہیں جن میں نیک اعمال اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہو۔ یعنی ان دنوں میں، یہ 10 دنوں میں ہم جتنے زیادہ نیک اعمال کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان 10 دنوں میں جتنے ہم نیک اعمال کریں گے یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی ایام العشر، یہ 10 دن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ 10 دن کس مہینے کے ہیں؟ یہ 10 دن جو ہے یہ ذی الحجہ کے مہینے کے ہیں۔ قالوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے تو کیا یہ جہاد کرنا بھی اس کے لیے اتنا افضل نہیں ہے ان 10 دنوں میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی جو ہے اتنا افضل نہیں ہے۔ ہاں، لیکن جہاد فی سبیل اللہ افضل کب ہوگا؟ جب ایک آدمی الا رجل خرج بنفسه وماله، ایک آدمی اپنے جان و مال کے ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے نکلے، فلم یرجع ذلک منه بشیء، اور وہ جو ہے ان دونوں چیزوں میں سے کسی بھی چیز کے ذریعے سے واپس نہ آئے، یعنی مال خرچ کیا، مال کو لٹایا، اور اپنی جان کے ساتھ گیا، اپنی جان کو بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید قربان کر آیا، اپنے جان کو بھی اللہ رب العالمین، اپنے آپ کو جو ہے اللہ رب العالمین کے یہاں شہید کے درجے تک جو ہے اپنے آپ کو پہنچا دیا۔ یعنی
اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاد یہ دین اسلام کی اور کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے جو لڑی جانے والی جنگیں ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑی جانے والی، حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے لڑی جانے والی یہ جو جنگیں ہیں، جہاد ہے، یہ جہاد بھی ان ایام میں اتنا افضل نہیں ہے جتنا ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکالتا ہے اپنے نفس اور مال کے ذریعے سے، اور دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جہاد جو ہے اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دنیا کے سب سے بہترین ایام، سب سے بہترین دن کون سے ہے؟ ایام العشر، یہ 10 دن ہے، یعنی عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے یہ جو ابتدائی 10 دن ہے، یہ 10 دن جو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اور ان 10 دنوں میں جو کیے جانے والے نیک اعمال ہے وہ اللہ رب العالمین کو اور بھی زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح سے اس عشرے کی فضیلت یہ ہے کہ اس عشرے میں عرفہ کا دن آتا ہے۔ عرفہ کا دن جو ہے یہ 9 ذی الحجہ جو ہوتی ہے اس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ اس دن جو ہے حجاج کرام حج کا سب سے بڑا اور سب سے اہم رکن ادا کرتے ہیں، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج عرفہ، کہ حج جو ہے عرفہ میں وقوف کا نام ہے، یعنی جس نے عرفہ کا وقوف نہیں کیا اس کا حج قابل قبول ہی نہیں ہے، اس کا حج ہوگا ہی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان 10 دنوں کے اندر جو ہے ایک دن ایسا ہے جو عرفہ کا دن ہے اور جو حج کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے، اور یہ دن ایسا دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین اہل عرفات کے لیے عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ اہل عرفات کو جو ہے اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اہل عرفات کے گناہوں کو جو ہے اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ وہ دن ہے کہ جس دن ایک انسان جو ہے حاجیوں کو چھوڑ کر کے پوری دنیا کے لوگ مل کر ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں اور اپنے جو ہے 2 سال کے گناہوں کو اللہ رب العالمین کے ہاں سے معاف کرواتے ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ جو عرفہ کا ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آگے انشاءاللہ آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الذی قبلہ والذی بعدہ، کہ یہ جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے، اس روزے کے تعلق سے میں اللہ رب العالمین سے اس چیز کی امید رکھتا ہوں، اس کے اجر و ثواب کے متعلق اس چیز کی امید کرتا ہوں کہ اس ایک روزے کے ذریعے سے، ایک دن کے روزے سے جو ہے اللہ رب العالمین ہمارے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے، یعنی 1 سال ماضی سال اور آنے والا مستقبل کا 1 سال، 2 سال کے گناہوں کو جو ہے اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس عشرے کی فضیلت اور اس عشرے کی خصوصیت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس عشرے میں جو ہے یوم النحر آتا ہے۔ یوم النحر کہتے ہیں کہ قربانی کا دن، اور یہ جو ہے یوم النحر جو ہے ہماری سالانہ عیدوں میں سے دوسری عید ہے، یعنی دین اسلام نے ہمیں 2 ہی تہوار دیے ہیں۔ ایک تہوار عید الفطر ہے جو رمضان 1 شوال کو منایا جاتا ہے، اور دوسرا تہوار 10 ذی الحجہ ہے جو ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے آخری دن میں منایا جاتا ہے، یعنی اور اس دن میں جو ہے ایک انسان اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے جانوروں کو اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کرتا ہے۔ تو اس عشرے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس عشرے میں یوم النحر آتا ہے، قربانی کا دن آتا ہے، عید کا دن آتا ہے جو ایک مسلمان کے لیے باعث خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے، جو ایک مسلمان کا اسلامی تہوار ہے، وہ تہوار اور وہ دن جو ہے انہی 10 ایام میں سے ایک 10ویں دن میں آتا ہے۔ اسی طرح سے اس ایام کی، ان 10 دنوں کی ایک فضیلت یہ ہے کہ ان ایام میں امہات العبادات یا سب سے اہم ترین عبادتیں جو ہے ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ یعنی دیکھیے، نماز تو ویسے ہی فرض ہے، ایک انسان اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے 10 دنوں میں، 9 دنوں میں، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح سے صدقات و خیرات کرے، اور سب سے بڑی عبادت جو کہ حج کی عبادت ہے وہ بھی صرف اسی مہینے میں ادا کی جاتی ہے، باقی 11 مہینوں میں ہم
حج جو ہے ہم ادا نہیں کر سکتے. اس لیے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب فتح الباری کے اندر اس بات کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادت فی، کہ جو سبب جو عشر ذی الحجہ کے امتیاز کا اور اس کی خصوصیت کا جو سبب ہمارے لیے ظاہر ہوتا ہے، یا جو سبب ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر امہات العبادات، عبادتوں کی مائیں، بڑی بڑی عبادتیں جو ہے ان 10 ایام کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ وہی الصلاۃ، اور جیسے کہ عبادتوں، اب جو ہے عبادتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کون کون سی عبادتیں جو ہے ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں. وہی الصلاۃ، سب سے پہلے نماز جمع ہوتی ہے. والصیام، روزے جمع ہو جاتے ہیں. جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ ان 9 دنوں میں، کیونکہ 10 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا جو ہے جائز نہیں ہے، وہ اس لیے کہ وہ عید کا دن ہے، اور عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ ان 9 دنوں کے روزے جو شخص رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ سکتا ہے. اسی طرح سے وہ صدقہ، ایک انسان صدقات و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، یہ بھی بہت بہترین عبادت ہے. والحج، اور ساتھ ہی ساتھ حج بھی جو ہے انہی 10 ایام میں ہوتا ہے. ولا يتأتى ذلك في غيره، اور یہ عبادتیں جو ہے کسی اور مناسبت سے ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی، صرف یہی ایک مناسبت ہے. ذی الحجہ کا یہی ایک عشرہ ہے جس عشرے میں جو ہے یہ عبادتیں، بنیادی عبادتیں جو ہے اس عشرے میں جمع ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں تمام عبادتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی. نماز ہوتی ہے، روزے رکھ سکتے ہیں، اسی طرح سے صدقات و خیرات کر سکتے ہیں، لیکن حج جو ہے ہم ہر مہینے میں نہیں کر سکتے. حج جو ہے ہم صرف اور صرف ذی الحجہ کے مہینے میں ہی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اب جو ہے یہ تھے عشرہ ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کی کچھ فضیلتیں یا ان کی کچھ خاصیتیں. اب یہاں پر جو ہے وہ اعمال کو ذکر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جو ان عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ کہ حج اور عمرہ کے مناسک کی ادائیگی. یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ حج کرے یا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ عمرہ کرے، تو اس مہینے میں جو ہے حج اور عمرہ دونوں کیا جا سکتا ہے. ایک انسان مکہ پہنچتا ہے، مکہ پہنچا 8 ذی الحجہ سے پہلے اگر وہ پہنچتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایک عمرہ کر کے نکل لے، اور جب 8 ذی الحجہ آئے تو اس کے بعد پھر جو ہے حج کے مناسک، حج کے ارکان کو ادا کرنا شروع کر دے. تو یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں اور ان 10 دنوں میں سب سے بہترین کام یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے حج اور عمرہ کی ادائیگی کرے. حج اور عمرہ جو ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک عبادت ہے اور بہت ہی بہترین عبادت ہے. حج یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسی عبادت ہے کہ جو دین اسلام کا 5واں ستون ہے، اور جو شخص اس چیز کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ جو ہے پیسہ خرچ کر کے مالی اور بدنی اعتبار سے وہ بذات خود جو ہے مکہ مکرمہ جا کر اللہ رب العالمین کے گھر کا دیدار کر سکتا ہے، تو اسے اس پر وہ چیز واجب ہے. اور اگر کوئی شخص نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کا قرض یا اللہ رب العالمین کے ادار کو اپنے سر پر لیے ہوئے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ والحج من استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر قائم ہے ان میں 5ویں چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ کہ حج کرنا، جو شخص حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ جو شخص اس چیز کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے، اللہ رب العالمین کے گھر کا دیدار کرے، حج کے لیے جائے، تو اسے چاہیے کہ اسے حج کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے عمرہ جو ہے وقتاً فوقتاً سال کے 12 مہینوں میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں البتہ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت جو ہے کچھ زیادہ ہے. اس کا ثواب یہ ہے کہ جو شخص رمضان میں عمرہ کرے گا تو گویا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر جو ہے اسے ثواب ملتا ہے. اور بعض روایات میں مطلق حج کا ثواب ہے کہ جو شخص رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے جو ہے حج، اس کو جو ہے حج کا ثواب مل جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حج کرنا اور عمرہ کرنا یہ ان ایام میں ابتدائی 10 دنوں میں جو ہے ہمیں کرنا چاہیے اگر ہماری استطاعت ہے تو.
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ اور دوسرا عمرہ، العمرۃ الی العمرہ، ایک عمرہ اپنے دوسرے عمرہ تک کے درمیان کے جتنے گناہ ہیں تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کفارہ بن جاتا ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور جس کا حج مبرور ہو گیا، جس کا حج جو ہے ایسا ہو گیا کہ اس نے کسی طرح کی کوئی مطلب فضول رفث باتیں اور لغو حرکتیں نہیں کی، تو ایسی صورت میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس کا حج مبرور ہو گیا تو گویا کہ لیس لہ جزاء الا الجنہ، تو اس کا ٹھکانہ سیدھا سیدھا جنت ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یعنی حج کرنے کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر ہم حج کرتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے ایک اہم قاعدہ جو ہے تمام عبادات کے تعلق سے ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے۔ عبادت چاہے نماز کی ہو، عبادت چاہے روزے کی ہو، عبادت چاہے صدقات و خیرات کی ہو، عبادت چاہے زکوٰۃ کی ہو، عبادت چاہے حج کی ہو یا دعا کی، کوئی بھی عبادت ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ عبادت قابل قبول ہو، عند اللہ جو ہے ہم اپنی عبادتوں پر اجر دیے جائیں، تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے عبادت کرنے بتایا ہے، جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اسی طریقے کے مطابق ہماری وہ عبادت ہونی چاہیے۔ اگر ہماری عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو ہماری وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے، ہماری اس عبادت کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جب حج کریں یا عمرہ کریں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہمیں حج و عمرہ کی مناسک کی ادائیگی کرنی ہے، اس کے ارکان کو ادا کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی من مانی کرنے جائیں گے تو ہماری وہ عبادت جو ہے کسی کام کی نہیں، ہماری وہ عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ہمارے مال کا اس میں ضیاع ہے اور ہماری جو قوت ہے اس کا ضیاع ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں عند اللہ قابل قبول ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہماری عبادتیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے ان ایام میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ روزے رکھنا، یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ان ایام کے ابتدائی 9 دنوں میں اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی کنٹینیو روزہ رکھنا چاہتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر کوئی اس میں سے گنے چنے ایام پہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے تو اسے یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ وہ 9 ذی الحجہ کا یعنی عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھے، اس لیے کہ اس ایک دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، جیسا کہ حدیث جو ہے بیان کی گئی۔ اسی طرح سے ان ایام میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، فرائض کے ساتھ ساتھ جو ہے نوافل کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم فرائض کو جو ہے مکمل طور پر ادا کریں، جو 5 وقت کی نمازیں اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان 5 وقت کی نمازوں کو ہم مسجد میں آ کر جو ہے امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کریں، کسی بھی طرح کا کوئی عذر نہ بنائیں، اور یہ چیز جو ہے ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ 5 نمازیں ہم پر ہر صورت میں پڑھنا ضروری ہے۔ ہم اگر چاہیں کہ کسی کو پیسے دے کر ہم اپنی طرف سے نماز پڑھوا لیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، بلکہ بذات خود ہمیں جو ہے حاضری دینی پڑے گی، اللہ رب العالمین کے دربار میں جو ہے ہمیں آنا پڑے گا اور اللہ رب العالمین کے لیے ہمیں نمازیں پڑھنی ہوگی، اور خصوصاً یہ 5 وقت کی نمازیں جو اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے، ان 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے ان ایام میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اپنی زبان کو جو ہے اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اس کی تسبیحات سے، تحلیل سے، تکبیر سے جو ہے اپنی زبان کو تر رکھنا ہے۔ اسی طرح سے ان ایام میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان ایام میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جو ہم 10 ذی الحجہ کو کرتے ہیں کہ قربانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، تو یہ جو قربانی ہے اس کے کچھ مسائل ہیں جنہیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن یہاں پر ایک اور چیز ذہن نشین کر لیں کہ چونکہ ابھی جو ہے 3-4 دن میں ذی الحجہ کا یہ مہینہ جو ہے شروع ہونے والا ہے اور اس کا ابتدائی عشرہ بھی شروع ہو جائے گا، تو جو شخص جو ہے قربانی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منع کیا اس چیز سے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی عشرہ ذی الحجہ کو پاتا ہے اور جو شخص اس عشرے میں یا قربانی کرنا چاہتا ہے تو ایسا شخص ولا یاخذن من شعره ولا من اظفاره او کما قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اپنے بالوں کو نہ کاٹے اور اپنے ناخنوں کو بھی نہ کاٹے. ہاں ویسے تو ہم تمام لوگوں کو جو ہے اس چیز سے احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسند احمد کی ایک اور روایت حسن درجے کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ یعنی اس کی قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے قربانی کرنے کا مکمل ثواب ملے، تو جب 10 ذی الحجہ آئے نماز پڑھنے کے بعد، عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے بالوں کو اپنے ناخنوں کو کٹوا لے تو انشاءاللہ اسے بھی جو ہے اسے بھی جو ہے قربانی کا مکمل ثواب ملے گا. تو یہ کچھ جو ہے فضائل اور کچھ اعمال تھے جو اس عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما. الہ العالمین جو لوگ وفات پا چکے ہیں تو ان کی قبروں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور انہیں جو ہے انہیں بھی قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. الہ العالمین ہم میں جو مریض ہے تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. الہ العالمین جو بے روزگار ہے تو انہیں روزگار عطا فرما، روزگار کی فراہمی فرما. الہ العالمین جو مقروض ہے تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. آمين. تقبل يا رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم.